الینا کو دکھ ہوا، لیکن اس نے بنا کچھ بولے زمین پر جا کر بغیر چادر اور تکیے کے لیٹ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یزدان سے بحث کر سکے۔ زمین پر سو جا کر۔ سنائی نہیں دے رہا، یزدان نے غصے سے کہا۔ الینا اپنی قسمت کی ستم ظرفی پر تلخی سے مسکرائی اور زمین پر جا کر لیٹ گئی، بنا کسی تکیے اور چادر کے۔ یزدان، جسے لگتا کہ الینا بحث کرے گی، اس سے لڑائی کرے گی کہ مجھے زمین پر نہیں سونا۔ الینا کا جب زمین پر لیٹ جانا یزدان کے دل کو دکھ پہنچا رہا تھا، وہ الماری کی طرف گیا اور اس کے لیے ایک چادر اور تکیہ لے کے اس کے منہ پہ پھینک دیا۔ یہ ناٹک میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ مجھے تم صبح صحیح سلامت چاہیے ہو، اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے اٹھ جانا۔ میرے سارے کام آج سے تم کرو گی، ایک کام کو بھی ملازمہ ہاتھ نہیں لگائیں گی، سمجھ آئی تمہیں؟ یزدان نے صاف لہجے میں کہا۔ الینا کو بے حد رونا آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے آنسو اس ستم گر کے سامنے بہا کر خود کو کمزور ثابت کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ الینا نے تکیہ اور چادر لیے اور یزدان کی طرف سے کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یزدان کو غصہ تو آیا اس کے کروٹ موڑنے سے، لیکن وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ صبح تقریباً 8 بجے کے قریب یزدان کی آنکھ کھلی۔ یزدان نے سب سے پہلے الینا کی طرف دیکھا، جو مزے سے سو رہی تھی، لیکن یزدان کو الینا کا سکون ہضم نہیں ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور الینا کے اوپر سارا پانی ڈال دیا۔ الینا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی، اتنی سخت سردی میں اپنے اوپر پانی محسوس کیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کانپنے لگی۔ تمہیں میں نے کل رات کیا کہا تھا؟ میری بات سمجھ نہیں آئی کیا؟ یزدان نے سخت لہجے میں کہا۔ الینا نے اس بے حس انسان کی طرف دیکھا جس نے اتنی سردی میں اس کے اوپر پانی ڈال دیا تھا۔ تو آپ مجھے بلا کر بھی اٹھا سکتے تھے، پانی ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ الینا تھوڑی غصے میں بولی۔ یزدان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ میں نے تمہیں بولا نہیں ہے کہ میرے سامنے زیادہ زبان مت چلایا کرو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا میری بات؟ یزدان نے غصے سے کہا اور اس کے بازو پر اپنی گرفت اور سخت کی۔ نہیں آتی سمجھ، الینا نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ الینا کو اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا، لیکن الینا نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس بے حس انسان کو کچھ بھی بولنا کہاں اس پر اثر کرتا تھا۔ جاؤ، جا کر ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ یزدان نے اس کو دروازے کی طرف دھکا دیا۔ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس۔ الینا کچھ نہ بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ الینا دوسرے کمرے میں جا کر فریش ہوئی، منہ ہاتھ دھوئے اور کچن کی طرف چلی گئی۔ ان کے گھر میں بہت ساری ملازمہ تھی۔ اسی ملازمہ میں ایک نوری نام کی ملازمہ تھی، جو الینا سے بہت کھار کھاتی تھی۔ اس کو الینا پر غصہ آتا جب وہ نخرے دکھاتی یزدان کو، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی الینا کو، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یزدان اس کو نوکری سے بھی نکال سکتا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ یزدان کا رویہ بھی الینا کے ساتھ نوٹ کر رہی تھی، اور اس کو دل ہی دل میں کہیں خوشی ملتی جب یزدان الینا پر چلاتا اور اس پر زبردستی کرتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری لائف میں ایسے، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ ہم نے ان کا کچھ بگاڑا ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری زندگی اچھی چل رہی ہو تو وہ ان سے کھار کھاتے ہیں۔ نوری بھی اسی میں سے ایک تھی۔ الینا کچن میں گئی اور یزدان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بناتے بناتے اس کو تقریباً 20 منٹ لگ گئے تھے۔ جب وہ نیچے آیا تو اس نے تقریباً الینا کو چلاتے ہوئے کہا کہ ناشتہ کہاں ہے میرا؟ الینا کچن سے باہر آئی اور ٹیبل پر ناشتہ رکھا اور بنا کچھ بولے کچن میں چلی گئی۔ یزدان کو اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں لگا۔ اس کو غصہ آ رہا تھا کہ الینا کچھ بول کیوں نہیں رہی تھی۔ چائے بھی لے آؤ، یزدان نے الینا سے کہا، جو کچن کی طرف جا رہی تھی۔ یزدان اپنی کرسی پر بیٹھا ناشتہ کرنے لگا۔ جب الینا چائے بھی لے آئی
اس کے لیے اور بنا کچھ بولی وہاں سے جانے لگی تو یزدان کو غصہ آنے لگا۔ اس نے چائے کا گرم کپ اٹھا کر الینا کے ہاتھ پر الٹا دیا۔ الینا درد سے چلائی۔ یہ الینا کا وہی ہاتھ تھا جسے یزدان نے پہلے شیشے سے کٹ لگایا تھا اور دوبارہ اسی ہاتھ پر گرم چائے بھی گرا دی۔ الینا کا چہرہ درد کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ الینا حیران تھی